تو آپ کیا کہیں گے اس میں کیوں جو ہے تاخیری عربے ہو رہے، ڈسٹرکٹ کیوں نہیں بن رہے خانوزی؟ سے ابھی تک کارزات ضلع نہیں بن سکا، جس کے مختلف عوامل ہیں۔ ضلع جو بھی عوام کے لیے بنتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام کے مشکلات اس کے بعد ابھی جو نیا ایک سلسلہ ہوا ہے جس میں یہ سننے میں آیا تھا کہ برشور اور توبہ کو ایک ڈسٹرکٹ بنایا جائے۔ میں یہ تھا کہ پرانا نوٹیفیکیشن کے تحت برشور، توبہ، خانوزی، بوستان اور نانا صاحب کو ایک ڈسٹرکٹ بنایا جا رہا ہے جس کا ہیڈ کوارٹر برشور میں تھا۔ بوستان اور نانا صاحب اس کو ایک ضلع ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ابھی نیا نوٹیفیکیشن نکالنے جا رہے تھے اس میں توبہ اور برشور کو ایک دوسرا خیال یہ ہے کہ پشین ایک بہت بڑی آبادی کا علاقہ ہے، آبادی کے علاوہ اس کا بہت بڑا رقبہ ہے۔ پشین ایک طرف آپ کے توبہ کاکڑی جو افغانستان کے ساتھ اس کا بہت سارا بارڈر، آپ جہاں کوئٹہ کے ساتھ ملتے ہیں، ورمزی کی طرف جائیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو بجائے اس کے کہ پشین کو دو۔ السلام علیکم ناظرین، میں وہ آپ کا ہوسٹ عصمت اللہ کاکڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل AK ٹوڈے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے ہم کوئٹہ میں بھی کام کرتے ہیں، بلوچستان کے رورل ایریاز میں، اربن ایریاز میں کام کرتے ہیں، بڑے شہروں میں بھی کام کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے خانوزی جو کہ ایک ڈسٹرکٹ، اس کو کافی پہلے بننا چاہیا تھا، مگر یہ جو ہے دیر جو وہ کہتے ہیں عربے اس میں آئے، اس میں کافی تاخیری عربے استعمال ہوئے۔ تو ابھی بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ اس کو ہیڈ کوارٹر جو ہے برشور میں ہونا چاہیے یا خانوزی میں ہونا چاہیے۔ تو اسی والے سے میں جو ہے کوئٹہ سے کراچی آیا ہوں، ہمارے بلوچستان بالخصوص کراچی کے ایک پراؤڈ شخصیت سے، جو کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑے بڑے کام کیے۔ کوئٹہ ٹو جو خوزدار روڈ جو چل رہے وہ بھی ان کی کمپنی کے انڈر جو ہے کنسٹرکٹ ہو رہی ہے، انشاءاللہ وقت پر وہ مکمل ہوگی۔ تو یہ اکرم لالا سے ہم بات کریں گے کہ یہ خانوزی کا جو ضلع ہے سر، یہ اس میں کیوں دیر آ رہا ہے؟ کیونکہ خانوزی کے لوگ جو ہے کافی پڑھے لکھے ہیں، یہاں پہ سٹاف بھی ہے، بہت سے ایسے جوبلس ہیں جو خانوزی چھوڑ کے کراچی، اسلام آباد یا بیرون ملک شفٹ ہو چکے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس میں کیوں جو ہے تاخیری عربے ہو رہے، ڈسٹرکٹ کیوں نہیں بن رہے خانوزی؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کوئٹہ سے یہاں تک آئے اور مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا موقع دیا۔ تو اور آپ نے پہلا سوال ہی ڈسٹرکٹ سے شروع کر دیا۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خانوزی کو تحصیل بنے ہوئے ابھی تو عشرے ہو گئے ہیں، کافی ٹائم سے خانوزی تحصیل بنا ہوا ہے، مگر بدقسمتی سے ابھی تک کارزات ضلع نہیں بن سکا، جس کے مختلف عوامل ہیں۔ مختلف عوامل یہ ہے کہ جب 2022 میں اس کا پہلا نوٹیفیکیشن نکلا تو اس میں ہمارے جو دو تحصیل ہے برشور اور توبہ، انہوں نے اعتراض کیا، اور جس کی وجہ سے یہ ضلع کٹھائی میں پڑ گیا۔ اور بذات خود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اعتراض جو تھا وہ جس کو آپ یہ کہیں کہ بیس لیس نہیں تھا۔ ان کا اعتراض اپنی جگہ پہ وہ بھی بالکل ٹھیک تھا کہ توبہ کافی دور دراز ہے اور دور کا علاقہ ہے، تو وہ اگر خانوزی میں کے لیے خانوزی تک آتے یا برشور والے اگر پشین کے جگہ خانوزی تک آتے تو ان کے مشکلات میں اضافہ ہوتا، مشکلات کم ہوتے نہیں۔ ضلع جو بھی عوام کے لیے بنتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام کے مشکلات کم ہو۔ پھر اس کے بعد دوسرا نوٹیفیکیشن نکلا جس میں یہ ہوا کہ پشین اور توبہ کو برشور اور توبہ کو واپس پشین میں ملا دیا گیا۔ خانزی، بوستان اور نانا صاحب کا ایک نوٹیفیکیشن نکلا، تو اس پہ پھر پشین والوں نے اعتراض کیا کہ چونکہ جب دو ضلع تقسیم ہو رہے ہیں تو کم از کم آبادی اگر ایکول بھی نہ ہو تو اتنا بڑا فرق بھی نہ ہو کہ 20 اور 80 کا فرق ہو۔ جو اعتراض بھی میرے خیال میں زیادہ ہم اس کو نامعقول اعتراض نہیں کہیں گے، ان کا بھی اپنے طرف سے بڑا معقول اعتراض تھا۔ تو یہ پھر کیس کورٹ میں چلا گیا، مختلف لوگوں نے مختلف پٹیشنز لے کے کورٹ میں چلے گئے۔ اس کے بعد ابھی جو نیا ایک سلسلہ ہوا ہے جس میں یہ سننے میں آیا تھا کہ برشور اور توبہ کو ایک ڈسٹرکٹ بنایا جا رہا ہے، اور نہیں، جس میں یہ تھا کہ پرانا نوٹیفیکیشن کے تحت برشور، توبہ، خانوزی، بوستان اور نانا صاحب کو
ایک ڈسٹرکٹ بنایا جا رہا ہے جس کا ہیڈ کوارٹر برشور میں تھا. تو اس میں بھی وہی سیم جو مسئلہ توبہ والوں کے ساتھ ہونا تھا یا بوستان یا خانوزی یا والا. توبہ والوں کے ساتھ ہونا تھا یا برشور والوں کے ساتھ ہونا تھا کہ خانوزی تک آنے میں ان کو زیادہ مشکلات ہونی تھی بنسبت پشین کے. سیم یہی اگر برشور اسی ضلع کا ہیڈ کوارٹر بنتا ہے تو وہی سیم اعتراض پھر بوستان، خانوزی اور نانا صاحب والوں کو جو تھا وہ تھا، کیونکہ بوستان ایک ایسا علاقہ ہے جس کو اگر اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں جانا ہوگا تو وہ پہلے پشین ایک دوسرے ضلع کے ہیڈ کوارٹر سے گزر کے پھر اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں جا سکیں گے. تو یہ چونکہ ہمارا علاقہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا وسیع و عریض اور بہت آبادیاں دور دور ہے، تو اس طرح کا کوئی ضلع جس میں آپ کو 50 کلومیٹر، 70 کلومیٹر، 80 کلومیٹر جا کے، چاہے وہ توبہ والوں کو خانوزی کے لیے ہو یا چاہے بوستان والوں کے لیے یا نانا صاحب والوں کے لیے برشور کے لیے ہو، تو یہ کافی اس میں عوامی اعتراض آتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا اس پہ اعتراض بنتا ہے. تو ابھی تک تو اس کشمکش میں یہ ضلع رہ رہا ہے کہ اس ضلع کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہو. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس پہ نیکسٹ فردر کیا ہوتا ہے. اچھا سر، ایک میں کامن بات کروں گا، اگر جہاں پہ بھی اگر بلوچ بیلٹ میں آپ دیکھیں یا دیگر جو ڈسٹرکٹ پنجاب کے سائڈ پہ بھی دیکھیں، تو جو ڈسٹرکٹ بنتے ہیں رورل ایریا سے لوگ آ کے اربن، جہاں پہ فیسلٹیز تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، جہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر زیادہ ہو، جہاں پہ فورن جو ڈیلیگیٹس آتے ہیں، جو کہ این جی او کے بڑے افسر آتے ہیں، ان کے لیے فیسلٹیز ہو، تو آپ کو اگر بوستان کا بندہ جو ہے برشور جائے گا تو ان کو بڑے بڑے شاہراہوں سے ہو کر جو ہے ایک تنگ راستوں پہ جا کے پھر ہیڈ کوارٹر ان کو مسئلہ نہیں ہوگا. اور باقی اگر آبادی کی بات کی جائے تو 20 لاکھ کی آبادی ہے ڈسٹرکشن کی، اور جو ہے اس میں آدھا سے زیادہ لوگ جو ہے مایوس ہو کے مائگریٹ ہوئے پنجاب یا سندھ آئے ہیں، کیونکہ ان کو نہ میڈیکل کا سیٹ اس حساب سے ملتا ہے، نہ دیگر جو گورنمنٹ جاب ہوتے ہیں، نہ بہت سے فیسلٹیز ہیلتھ میں وغیرہ میں کافی مسائل لوگوں کو آ رہے ہیں. تو اگر خانزی ہیڈ کوارٹر بن جائے تو خانزی آلریڈی ان کے پاس جو ہے ایک نیشنل ہائی ویز اس سے گزر رہے اور کافی جو ہے وسیع وہاں پہ رقبہ ہے، زمینیں. دوسری جانب برشور کا جو تحصیل آفس ہے وہ بھی جو ہے افسران شن میں آ کے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ کوئی آفس نہیں ہے ایسے پبلک. دیکھیں، اگر ہم ڈیولپمنٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں یا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ کنوینئنٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں تو کارزات بے شک کنوینئنٹ ہے باہر کے لوگوں کے لیے اور باہر کے جو آفیسرز ہیں ان کے لیے، اور اس طرح کے اگر کوئی لیکچررز ہوں گے، کوئی ڈی سی ہوگا، کوئی اے سی ہوگا، ان کا ریلیٹڈ سٹاف ہوگا، ان کے لیے بالکل خانوزی ایک پرفیکٹ جگہ ہے بنسبت برشور کے. مگر ضلع آفیسروں کے لیے نہیں بنتا، ضلع بنتا ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے. تو اس میں میری اپنی رائے، اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ یہ اتنا وسیع و عریض علاقہ ہے کہ اس کو ایک ضلع ہونا ہی نہیں چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ توبہ اور برشور، ہمارے بلوچستان میں اسی طرح کے مثال موجود ہے آلریڈی، چھوٹے چھوٹے ضلع بنے ہیں اور جو کہ ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ بہت اچھا ہوا ہے. جیسے کہ شرانی کا بنا تھا، جیسے کہ ابھی جو ہے نا چاغی میں بنا ہے یا دالبندین میں بن رہے ہیں یا ابھی. ہاں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر چھوٹے سے ضلع ہوں گے تو وہاں کے، چونکہ یہ ضلع جتنے کے بھی ہم نام لے رہے ہیں یہ آبادی میں چھوٹے ہیں، رقبے میں چھوٹے نہیں ہیں. رقبے میں یہ سارے ضلع ابھی بھی پنجاب کے یا سندھ کے کسی بھی ضلع سے بڑے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پشین ایک بہت بڑی آبادی کا علاقہ ہے. آبادی کے علاوہ اس کا بہت بڑا رقبہ ہے. پشین ایک طرف آپ کے توبہ کاکڑی جو افغانستان کے ساتھ اس کا بہت سارا بارڈر جا رہا ہے، دوسری طرف آپ جہاں کوئٹہ کے ساتھ ملتے ہیں، اورمزی کی طرف جائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو بجائے اس کے کہ پشین کو 2 ضلع کریں، پشین کو 3 ضلع ہونے چاہیے. جو 2022 کا نوٹیفیکیشن نکلا تھا جس میں خانوزی، بوستان اور نانا صاحب اس کو ایک ضلع ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ابھی نیا نوٹیفیکیشن نکالنے جا رہے تھے اس میں توبہ اور برشور کو ایک دوسرا ضلع ہونا چاہیے. جہاں بلوچستان گورنمنٹ اگر 40 ضلعوں کا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو 41 ضلعوں میں بلوچستان گورنمنٹ کوئی اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہاں پہ 41 ضلع بھی بن جائے. عوام کو سہولت ہو جائے گی، توبہ کے لوگ یا برشور کے لوگ اپنے علاقے میں ان کو سہولیات مل جائے گی. اسی طرح نانا صاحب، بوستان اور خانوزی کے لوگوں کو اپنے علاقے میں سہولیات مل جائے گی. تو میرا اپنا یہ خیال ہے
کہ بجائے اس کے کہ ہم بائی جو جتنے بھی اقوام یہاں پہ پڑے ہیں یہ پچھلے 200 سال یا 500 سال سے بہت بھائی چارے کے ساتھ رہے ہوئے ہیں. ہمارے اقوام کے بیچ میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی ہمارے اقوام کے بیچ میں کوئی ڈسپیوٹ تک نہیں ہے. تو یہ بجائے اس کے کہ کوئی ایسا ڈسپیوٹ جو کہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے اقوام کے بیچ میں ہو جائے, اور برشور والوں کا دل خانوزی والوں سے خراب ہو, خانوزی والوں کا دل توبہ والوں سے خراب ہو, توبہ والوں کا دل نانا صاحب والوں سے خراب ہو, اس کا آسان اور پرماننٹ حل یہ ہے کہ پشین کو 3 ضلعوں میں تقسیم کیا جائے, جس میں برشور اور توبہ ایک ضلع ہو, خانوزی, نانا صاحب اور بوستان دوسرا ضلع ہو, اور پشین جو ہے اپنے باقی تحصیلوں کے ساتھ وہ تیسرا ضلع ہو. اور پشین آلریڈی ڈویژن بھی بن چکا ہے, تو ڈویژن میں بھی ضلعوں کی تعداد اچھی ہو جائے گی. اچھا سر, یہ بتا دیجئے گا, یہ تو رہی بات جو ہے وہ ضلع کی جس میں تاخیری عربے استعمال ہو رہے ہیں مختلف ذرائع سے, تو خانوزی کا ایک نام تھا ایک وقت میں, لٹریسی ریٹ اس کا 99% پہ چلا گیا, کافی لوگ اچھے پڑھے لکھے تھے, اور اب کیا نوبت آئی کہ یہ لٹریسی ریٹ ڈاؤن ہو گیا, 50 سے بھی نیچے آ گیا سر. اس حوالے سے آپ کے جو کولیگ سے, آپ کے جو ایم پی صاحبان ہیں آپ کی جماعت کے, اور آپ لوگوں نے اس پالیسی پہ کیا نظر ثانی کی ہے؟ کیا اسکول کم ہو گئے, کیا لوگ جو ہے اب اسکول نہیں پڑھے, ان کو اپرچونیٹیز نظر نہیں آ رہے کیا؟ آپ بھی خانوزی کے سراؤنڈنگ میں رہتے ہو, میں بھی خانوزی میں رہتا ہوں. کیا آپ میرے عمر یا آپ کی عمر کا کوئی نوجوان یا کوئی نوجوان خاتون 30 40 45 سال تک کی عمر کی کوئی الٹریٹ بتا سکتے ہو؟ میرے خیال میں لٹریسی ریٹ ہمارا کم نہیں ہوا ہے, لٹریسی ریٹ ہمارا انٹیکٹ ہے. ہاں, پورے پاکستان میں اسپیشلی پورے بلوچستان میں جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ خراب ہوئی ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن اگر آج سے 10 سال پہلے بلکہ 20 سال پہلے ہمارے گورنمنٹ کے اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا تھا, اور جتنا وہ پراپر اس کے, آپ بھی گورنمنٹ کے اسکول سے پڑھے ہوئے ہو, میں بھی خانوزی ہائی اسکول سے پڑھا ہوا ہوں, ایک پراپر اسکولنگ ہوتی تھی. آج جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, بدقسمتی اس کو ہم کہیں, یہ ایک پورا سسٹم جو ہے نا یہ خراب ہوا, جس میں میرے خیال میں گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ہے, پرائیویٹ اسکولوں کی طرف لوگوں کا رجحان بھی ہے, اور کچھ جو ہے نا علاقے میں دوسرے جو وہاں کے مسئلے, تو یہ صرف خانوزی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے بلوچستان کا اسپیشلی اور پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. سندھ میں بھی یہی حال ہے, پنجاب میں بھی جو ایجوکیشن کا لیول ہے وہ پہلے نہیں رہا, بلکہ میں تو ابھی کیا ہمارے بچے دیکھتا ہوں جو سرکاری اسکولوں میں اور بڑے بڑے پیسز دے کے پڑھتے ہیں, ان کا بھی یہی حال. اچھا, ایک چیز جو ہے ایکسیڈنٹس کے حوالے سے کہوں گا, کیونکہ کوئٹہ کے اور بلوچستان کی قومی شاہراہوں پہ ایکسیڈنٹس زیادہ ہوتے, جو لوگ کوئٹہ تک چلے جاتے ہیں وہ کافی جو ہے ان میں کیجولیٹیز کے ریشو بڑھ جاتے ہیں. اگر خانوزی میں ایک ٹراما سینٹر ہوتا تو کیا یہ کلاسپلا, خان میں ترزئی, یہ بوستان اس ایریا میں جو ایکسیڈنٹ ہوتے تو لوگوں کی جانیں ہم بچا سکتے تھے؟ دیکھیں, دنیا میں جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہے وہاں پہ یہ سارے سہولیات ہر قصبے میں ہر گاؤں میں موجود ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ سہولیات نہیں ہے. مگر اسپیشلی اگر ہم خانوزی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ خوشخبری بتا دیتا ہوں کہ اس سال کے بجٹ میں خانوزی کے ٹراما سینٹر کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ اگلے 2-4 مہینوں میں اس پہ کام شروع ہو جائے گا. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہو کہ ہوتے ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ بجائے لوگوں کو ایک بڑے شہر کی طرف بھیجنے میں اور بڑے شہر کے اوپر لوڈ بڑھانے میں, ہمارے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں اچھے ہاسپٹلز ہونے چاہیے, ڈاکٹروں کو وہاں پہ سرو کرنا چاہیے, اور جو سرجریز ہے یا جو ایمرجنسیز ہے, جو مائنر سرجریز ہے, وہ تو اسپیشلی ہونے چاہیے. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ ایکسیڈنٹ کیے ہوئے لوگوں کو یا دوسرے جو ایمرجنسی کے لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کو وقت پہ بیسک ہیلتھ کیئر ملے گا. دوسرا, جو ہمارا دارالحکومت کوئٹہ ہے اس کے اوپر لوڈ کم ہوگا, جو اس وقت بہت زیادہ اوور کراؤڈیڈ ہے. اچھا سر, یہ بتا دیجئے گا, آپ نے ماشاءاللہ دنیا دیکھی, آپ دبئی جاتے ہو, دیگر کنٹریز میں جاتے ہو, یہ ایجوکیشن کے ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ اب لازمی ہو گئی, کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اتنے جاب نہیں ہے, جو لوگ فارغ ہو رہے ہیں ہمارے صوبوں میں, ضلعوں میں, کہ ان سب کو جو ہے جواب دی جا سکے. تو ہمارے علاقے میں ایک تو مسئلہ سارے کاریزات کا یہ ڈسٹرکٹ ہے, پانی جو ہے وہ کافی نیچے چلا گیا, لوگوں کے باغات سوکھ گئے. اگر باغات لوگوں کے ہے بھی تو وہ 2 مہینے جو ہے ان کو روزگار میں, وہ کہتے ہیں جو کوئی کریٹ کا کام کرتا ہے, کوئی اور کام کرتا ہے. اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن آپ ہو گئے, گورنمنٹ سیکٹر کے لوگ, آپ جیسے مطلب
मुखैर हजरात हो गए, अगर 2-3 टेक्निकल सेंटर वहाँ पे बनाए जाए एनजीओज के साथ मिलकर, या कोई और जो है रोजगार के मौके खानुजी में दी जा सके, तो आपके सोच में कौन से ऐसे अवामिल जो हम कर सकते हैं वहाँ? टेक्निकल एजुकेशन न सिर्फ खानोज़ी के लिए या बलूचिस्तान के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एक लाइफ लाइन है। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स है या जो हमारे रेमिटेंस है, वो ज़्यादातर जो पाकिस्तान के 1 करोड़ के करीब नौजवान या जो हमारे वर्कर बाहर काम करते हैं उनसे आते हैं। पाकिस्तान के डॉलर मेंटेन करने का जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो हमारे नौजवान हैं जो बाहर गए। तो मैं जब देखता हूँ पाकिस्तान से बाहर, तो दुनिया के जो नौजवान होते हैं वो ज़्यादातर टेक्निकल्स जॉब करते हैं, और हमारा जो नौजवान है वो ज़्यादातर नॉन टेक्निकल जॉब करता है, यानी कि कोई सफाई करता है, कोई मोटरसाइकिल पे जो है ना पिज़्ज़ा डिलीवरी करता है। ज़्यादातर हमारे नौजवान नॉन टेक्निकल जॉब्स करते हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन इस वक्त की अहम ज़रूरत है, स्पेशली इसके लिए कि हम वो नौजवानों का अगर यहाँ रोज़गार नहीं दे सकते हैं तो पाकिस्तान से बाहर अच्छे मुल्कों बेच के और वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारे। और अगर एक नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाता है तो उसकी पूरी फैमिली जो है ना फिर इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार पाती है। तो टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। फिर बदकिस्मती से हमारे यहाँ एजुकेशन का मायार जिस तरह से गिरा है, तो आपको पता है कि खानों में टेक्निकल कॉलेज है, मगर ये है ना होने के बराबर है। जहाँ पे आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स ना निकलते हो सालाना, जहाँ पे आप लोगों को प्लम्बरिंग, वायरिंग और सर्वे का काम और मैकेनिकल काम ना सिखा सकते हो, सिर्फ डिग्री हाथ में देते हो, तो बदकिस्मती है हमारी कि ये ना होने के बराबर है। और टेक्निकल एजुकेशन पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ आजकल जो राइजुल वक्त एजुकेशन है, जो हम मैट्रिक, एफए, एफएससी, एमए, बीए करते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है और उससे ज़्यादा करामत भी है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर करूंगा, आपका टाइम भी काफी ज्यादा लिया। आप मैं समझता हूँ ये जो हमारे इलाके के स्कूल्स है, टीचर बहुत से ऐसे टीचर यहाँ पे भर्ती हुए हैं जो कि पढ़ाते नहीं है, आप उनको क्या पैगाम देंगे? और दूसरा, आप अपने साथ या अपनी जमात के साथ ये जो स्कूल के स्ट्रक्चर थोड़ा सा गिरे हुए हैं उनके लिए कोई रेनोवेशन का कोई प्लान रखते हैं जिन इलाकों में? इसमें दो दो आपके क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन तो यह है कि जो उस्ताद तनख्वाह लेता है और नहीं पढ़ाता, उस्ताद एक ऐसा दर्जा है जो मेरे ख्याल में माँ बाप के बाद इंसान का सबसे जो करीबी या इज़्ज़त वाला दर्जा है वो उसका उस्ताद होता है। मैं आज भी उन उस्तादों के सामने जिन्होंने मुझे पहली में, जिन्होंने मुझे दूसरी में, जिन्होंने मुझे मैट्रिक में सबक पढ़ाया, उनके सामने मैं यानी कि बैठने की जसारत नहीं कर सकता हूँ। मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। तो अगर किसी को अल्लाह ने इतने बड़े मनसब पे पायस किया है और वो उसके साथ ख़यानत करता है, तो मेरे ख़्याल में ये ज़ुल्म अगर वो बंदा करता है तो ये चोरी से भी मेरे ख़्याल में ज़्यादा ख़राब है, ये डाके से भी ज़्यादा ख़राब है। अगर आपको अल्लाह ने उस्ताद वाले दर्जे पे पायस किया है और आप उसमें ख़यानत करते हो, तो इससे ज़्यादा बुरी बात कौम के साथ दुश्मनी, अपने हमारे फ्यूचर के साथ दुश्मनी और अपने ज़ात के साथ दुश्मनी। अल्लाह ने आपको इज़्ज़त वाला एक ओहदा मर्तबा दिया है और आप उसको बेइज़्ज़ती में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये इस पे तो अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी चली जाएगी। दूसरा जो स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर है, बदकिस्मती से फिर वही बात है कि बलूचिस्तान में जो है ना तकरीबन सारे इलाकों का स्कूल, मैं खुद जिस टाइम स्कूल में पढ़ रहा था तो हम मौलवी साहब के घर के कमरे में और बरामदे में पढ़ते थे, और उसको 30-35 साल हो गए और आज भी लोग मौलवी साहब के घर के बरामदे और उसमें पढ़ते हैं। स्पेशली तो ये गवर्नमेंट का काम है, और अब मेरी पार्टी पिछले 5-4 टेन्योर से अपोजिशन में। आप इस बात के मेरे साथ तायद करोगे कि लास्ट जब हमारी गवर्नमेंट थी और वाहिद सिद्दीकी साहब उसके मिनिस्टर थे एजुकेशन के, तो उसने बहुत काम किया। हमारे इलाकों में स्कूल बने, मेरे अपने खानोज़ी में मुझे याद है प्राइमरी स्कूल सारे जो है ना किसी के कमरों में होते थे वो बने। तो या तो हमारी अल्लाह गवर्नमेंट ले आए तो हम इंशाल्लाह इसको सबसे प्रायोरिटी पे रखेंगे। और इसके अलावा मैं खुद बज़ाते खुद जो मेरी अपनी ज़ाती हैसियत है और अपने 2-4-5 करीब के गाँव इलाके हैं, उसमें मैं खुद कोशिश करता हूँ कि अगर उनकी जो पूरी ज़रूरियात है जो मैं पूरी कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो पूरी करूँ। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये थे अकरम लाला पानीज़ई, जो करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इलाके में वो जो कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में कि इसमें क्या हम बेहतरी ला सकते हैं, बदनीयती नहीं होनी चाहिए चीज़ों में। अगर एक चीज़ आ रहा है इलाके में
تو تمام لوگ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں اگر میں یہ یہاں پہ برشور والے سے کسی سے میرا کوئی وہ نہیں ہے، جہاں پہ ڈسٹرکٹس بنتے ہیں لوگ دور دراز جہاں پہ اربن ایریاز ہوتے ہیں لوگ وہاں سفر کر کے ڈسٹرکٹ تک پہنچے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر. یہی پشن کے لوگ، یہی توبہ کے لوگ 70 سال سے ضلع پشن تک پہنچ سکتے تھے، تو خانوزی بھی ان سے کوئی دور نہیں ہے. خانوزی سے البتہ ایک قومی شاہراہ جا رہا ہے، وہ قدمی بارڈر تک جو ہے توبے تک، وہ انشاءاللہ 1-2 سال میں بن جائے گی. تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، بجائے اسی دوران بلوچ بیلٹ میں بہت سے اضلاع بن گئے، اکرم لالا بہت سے اضلاع پر جو ہے وہاں پہ مطلب امپلیمنٹ بھی ہو گیا، لوگ سٹاف وغیرہ بھی تو ڈپلائے ہو اسی گئے. لیے میرے موجودہ گورنمنٹ سے اپنے پارٹی کے بیہاف پہ بھی اور اپنے پرسنل بیہاف پہ بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ بجائے قبائل کو آپس میں لڑانے کے، بجائے ایک دوسرے کے دلوں میں بدنیتی اور ایک دوسرے کے لیے برے خیالات ڈالنے کے لیے مہربانی کرے اور پشین کو 3 ضلعوں میں تقسیم کرے، تاکہ یہ ڈسپیوٹ جڑ سے رہے ہی نہ، تاکہ لوگوں کے بیچ میں بدنیتی نہ ہو، تاکہ برشور کے لوگ خانوزی والوں کو اپنا اس جیسا بھائی سمجھتے ہیں ویسے بھائی سمجھے، توبے کے لوگ بوستان والوں کو سمجھے، اور لوگوں کے بیچ میں بجائے ایک ہمیں ترقی دینے کے، ہمیں لوگوں کے بیچ میں ڈسپیوٹ ڈالا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے. بہت شکریہ.